نگاہ جہاں ایک مٹی کی عمارت ایک مٹی کا مکان خون کا گانا گایا گیا خون کا جس کی ہڈیاں چند سانسوں سے کھڑا ہے یہ خیالی آسمان موت کی پرزور آندھی موت کی پرزور آندھی آگ جب ٹکرائے گی یہ عمارت ٹوٹ کر خاک میں مل جائے گی رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي مولانا السامعين قرآن مجید فرقان حمید 24واں پارہ سورۃ المؤمن جو چند آیات تلاوت کیتیاں ہیں اس دنال نال پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زبان مقدس سے نکلے ہوئے چند بولوں کی تلاوت کیجیے ہے دعا ہے کہ اللہ رب العزت حق کے سچ بولن کہن سکن دی توفیق عطا فرمائے قرآن تے قرآن و سنت اپنی زندگی دے اندر بے وصف کرن دی توفیق عطا فرمائے قرآن کے اندر 4 بڑے مسئلے بیان ہوئے ہیں پہلا مسئلہ توحید دوسرا مسئلہ اثبات رسالت تیسرا مسئلہ عظمت قرآن چوتھا مسئلہ قیامت 4 بڑے مسئلے توحید رسالت قرآن اور قیامت توحید کی اللہ کی وحدانیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر رسالت پھر قرآن کی حقانیت غلطی سے تک کافی ہے لیکن قیامت کا موت کا تذکرہ قرآن نے اس کو کیتا کہ انسان نے موت کو بلا سکتا حتیٰ کہ مشرکین مکہ میں تھے قیامت کا ہی انکار کر دیتا لوگوں کا یہ ذہن بڑھ گیا کہ اس جہان جو کچھ کر لیا کھا لیا پا لیا بس اے جہان لکھا اگلا کس لکھا اے مشرکین مکہ کا قول ہے اللہ نے موت کا تذکرہ موت کی یاد انسان کو دلانے واسطے قرآن کے اندر بار بار موت کو ہی دہرایا اور ایک گل بھی دسی کہ جڑا دنیا تے آیا ہے اس رانا کوئی نہیں اور اللہ نے سب تو پہلے موت کی یاد واسطے موت سمجھانے واسطے انہاں ہستیاں کا تذکرہ کیتا جنہوں رب نے خود اپنا محبوب بنایا رب نے دسیا جیڑیاں ہستیاں میں بڑیاں پیاریاں سن بڑیاں محبوب سن انہاں دی واری آئی ہے میرا فیصلہ اتنے بھی چلے ہے قرآن ارشاد فرماتا ہے كل نفس ذائقة
كل شيء هالك إلا وجهه اور دنیا کے اندر پھر انسان ذرا توجہ کر ذرا دھیان کر ذرا غور کر یہ دنیا کی زیب و زینت یہ دنیا کی ہر چیز تباہ ہو جانی ہے ہر چیز میں فنا ہو جانا ہے باقی ذات رب دی رانی ہے او انسان ذرا غور کر اللہ نے سب کو زیادہ پیارے اپنے محبوب بندیاں جناب سیدنا نوح علیہ السلام 1700 سال کی عمر پائی ہے جس ویلے موت آئی ہے پوچھتا ہے فرشتہ بڑی خوشی عمر پائی ہے زندگی کو کیسا محسوس کر رہے ہو اگو جواب ملیا میں زندگی لگتی ہے کہ کوٹھا ہوتا ہے میں ایک دروازے چھوڑ رہے تے دوسرے چوبار نکل رہے اور لوگوں موت اتنا ڈر فیصلہ ہے اس کو نہ کسی کی بزرگی کسی کی ولایت کسی کی نبوت اس کو بچا سکتی ہے نہ اس کو بادشاہ دور کر سکتی ہے اور نظر کو حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کا نبی بھی ہے تے وقت کا حاکم بھی ہے اللہ فرماتے ہیں بیت المقدس کی تعمیر ہو رہی ہے فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَىٰ مَوْتِهِ او میرا پیغمبر اتنی شان والا اتنی طاقت والا میرا پیغمبر ہوا دے اتے میں کنٹرول دیتا ہے جنات دے اتے میں کنٹرول دیتا ہے سارے کارواں دیاں وہیاں میں اپنے نبی نوں سکھائیاں نے پر جس ویلے واری آئی ہے موت دی میرا پیغمبر بیت المقدس کی تعمیر کروا رہا ہے جس ویلے میرا فیصلہ آیا ہے کہ میرا پیغمبر سلیمان بھی موت کو بچ سکیا اللہ تعالی کہ ذرا موسیٰ کلیم نوں جڑا میرا اتنا پیارا ہے میں انہوں زمین تے کھڑا کے عرش کریم تو نال گلاں کردا میں دس موسیٰ ذرا دور دے کچھ گلاں کر لگے اس موسیٰ دی واری آئی ہے حضرت اسرائیل آئے فرشتہ اللہ دا آیا ہے اسرائیل شکل رکھیے انوکھیے تو اوپری شکل اللہ موسیٰ دے گھر بندہ بیٹھا ہویا ہے جس میں گل پتہ لگیے حضرت موسیٰ او فرشتہ کہنا تھوڑا وقت پورا ہو گیا ہے اللہ دا میرے بندے کو پوچھ اگر دنیا تیرا نہ چاہتا ہے ایک کالا دان لگے اس دان دی کمر دی اپنے ہاتھ پہ کتنے وار میرے نبی دے ہاتھ نال لگن گے ہر وار دے بدلے میں ایک سال زندگی دیواں گا اگر موسیٰ پوچھتے ہیں ذرا بس نہ جس ویلے اور ٹائم پورا رہے کہ پھر موت رانا کوئی نہیں تو جانے واسطے آیا ایک دنیا دا مقام ہمیشہ دا نہیں ہے نہ ایک مقام ہمیشہ دینے نہ ایک مقام ہمیشہ دینے اصل مقام بھی آخرت دا ہے اصل مقام بھی آخرت دا ہو رہا اللہ دا ایک میرا پیغمبر محمد رسول اللہ اور لوگوں میں اپنے مصطفیٰ دی موت دفن کرا قرآن دے اندر کیتا ہے افائن متفہم الخالدون او میرا پیغمبر ایک ہو سکتا ہے تیرے دے موت آ جائے دلو دنیا دے ہمیشہ رواں نہیں ہو سکتا انک میتن إنك ميت وإنهم ميتون
پچھلیاں نال رابطہ ہونا ہے، نہ پچھلیاں دا تیرے نال، نہ تو انہاں دی سننی ہے، نہ انہاں تیری سننی ہے، تم ہی میرے کول آ جا۔ حتیٰ کہ ذرا دیکھو نا ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، اما عائشہ صدیقہ عتیقہ رفیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانیاں نے نبی علیہ السلام کی صحت ذرا خراب ہوئی ہے۔ نبی علیہ السلام جس ویلے ویکھیا ہے کہ موت دے آثار بن رہے ہیں، آپ کو پتہ ہی میرے صحابہ میرے نال بڑی محبت ہے، آپ اپنے صحابہ دا ذہن بنا رہے ہیں۔ چنانچہ ایک دفعہ آیا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ جس ویلے قاضی بن کے یمن کی طرف جا رہے ہیں، دنیا نے انوکھا منظر لے آئے، دو جہاں دا سردار پیدل چل رہا ہے تے غلام معاذ گھوڑے تے اونٹ تے سوار۔ حضرت معاذ فرماندے نے اے اللہ کے رسول جی، میں اچھا نہیں لگ رہا تسی پیدل چلو تے میں اونٹ تے سوار ہوں۔ آپ نے فرمایا میں ایک سوال کرنا، ذرا دسونا آج دی دنیا دا کوئی بادشاہ، کوئی وزیر، کوئی امیر، کوئی عالم، کوئی پیر میرے مصطفیٰ کی شان کا مقابلہ کر سکتا؟ النبی مقابلہ نہیں کر سکتے، پر میرے مصطفیٰ دی آدمی میں کو غلام سواری تے سوار ہے، اور محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم میرے مصطفیٰ نے لگام پکڑی ہوئی ہے۔ ذرا توجہ کرنا، اللہ کے رسول حضرت معاذ فرما رہے ہیں، آخر لگے آمار کہ گزریے موت دل تے فرمایا لعلک تمر بمسجد ھذا وقبری، او ماں اگلی باری تو آویں میری قبر تے مسجد تے ملسی، شاید میں نہ ملا۔ موت کتنی عجیب چیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مائی آئی ہے محمد رسول اللہ کو آتی ہے، سونیا میرا ایک کم ہے، آپ نے فرمایا کلامی اور کو جواب دینی ہے، اور میرے سونیا میں کلاما تے تھوڑنا پاوا اِلَّا مَجِدَكَ كَأَنَّا تُرِيدُ الْمَوْتِ، اور میرے مصطفیٰ دی موت دی ارادہ کر رہی ہے، کہنے لگی ہے سونیا آپ نے عقیدہ بنایا ہے کہ موت اتنا اٹل فیصلہ ہے، اس موت کو نبی بھی نہیں بچے تے میں محمد رسول اللہ بھی بچ سکتا۔ مسئلہ سمجھ آ رہا ہے جی؟ حضرت معاذ بن جبل پریشان ہوتا ہے، رونے لگتا ہے، فبکا معاذ، کیوں نہ روئے؟ آج عظیم قدری صدید مسلمان محمد رسول اللہ دی موت کا تذکرہ ہوئے، ساڈے کولوں برداشت نہیں ہوندا، تے بعد جس نے اپنی آنکھاں نال سونا مصطفیٰ ویکھیا ہوئے، او کیویں برداشت کردا ہے کہ مصطفیٰ سانوں چھڈ کے دنیا تو چلے جان؟ میرے مصطفیٰ نے وصیت کیتی ہے، او ماں اے دنیا رہن دی جان نہیں ہے، ہاں ایک گل میری یاد رکھ، اِنَّا أَوْلَى النَّاسِ بِي الْمُتَّقُونَ مَنْ كَانُوا حَيْثُ كَانُوا۔ او ماں میرا دنیا پہ ہمیشہ رانا پڑتا نہیں ہے، ہاں ایک گل ہے جڑا بندہ میرے نال میرا سنگ چاہتا ہوئے، میرا دیدار چاہتا ہوئے، قیامت والے دن میرا قریبی ہونا ہے، جڑا متقی ہوئے اور کس جہان دا ہوئے، کتھوں دا ہوئے، کیویں دا
اگر تسی متقی بن جاؤ تقوی اختیار کر لو آخرت کی تیاری کر لو پھر کوئی پریشانی نہیں ہے نبی علیہ السلام حجۃ الوداع کا موقع ہے میرے مصطفیٰ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں لعلی لا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اٹھنی کے سوار میں کی فرمانا لعلی لا اگلے سال لگنا اور فرمایا اگلے سال لگنا میں محمد نے تھانوں نہیں رکھنا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تھانوں موت آ جائے جب موت آ جائے تو دنیا کے سارے راستے منقطع کوئی بندہ جس میں مر جانا ہے دنیا نال کوئی تعلق باقی نہیں رہندا سننا سنانا تے دور ہے اللہ فرماندا ہے او اس جان چو آ جاندا ہے بندہ اس جان چو رہ جاندا ہے اے جان دا فرق پہ جاندا ہے اس جان دی بندے دی گل اودے نہیں جاندی تے ادلی ادے نہیں جاندی اس جان عالم برکت برکت ثابت کی کر رہے ہیں اللہ کے رسول اپنے صحابہ کا ذہن بنا رہے پھر وقت آ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے فرمایا ما ادری ما ابقاکم ما ابقا فیکم او میرے صحابہ میں نہیں پتا میں تھوڑے اندر کتنا زندہ رہنا ہے کیونکہ اللہ نے میرا سار رکھا دیتے نے اکے جبریل امین ہر سال میرے نال ایک دفعہ دور کرتے ہیں اما عائشہ صدیقہ عتیقہ رفیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانیاں نے اللہ کے رسول ایک دفعہ اما فاطمہ نے میرے مصطفیٰ نے کھڑے ہو کے اپنی بیٹی فاطمہ کا استقبال کیتا ہے رسول اللہ نے اپنی بیٹی کی پیشانی میں بوسہ دیتا ہے گود دکھایا ہے میرے مصطفیٰ گل کرنے لگے حضرت فاطمہ رون لگ پئیاں نے اما فاطمہ پہلی والی گل ہوئی تے رو پئیاں پھر میرے مصطفیٰ نے کوئی گل ارشاد فرمائی اما جی ہسن لگ پئیاں اما عائشہ پوچھدیاں نے بیٹی اللہ دے رسول نے کی تینوں دسیا ہے آکھن لگیاں اما جی اگر رازداری نہ ہونی تے اونچا دس دیندے اللہ کے رسول نے رازداری کا اظہار کیتا اس تو میں دس جس ویلے میرے مصطفیٰ دی وفات ہو گئی ہے اما جی کو پوچھا گیا اما عائشہ دیاں نے بیٹی ہوں تے دس دے محمد رسول اللہ دنیا تو رخصت ہو گئے اما جی فرما دیاں نے میں آیا میرے مصطفیٰ نے فرمایا بیٹی لگدا ہے میرا آخری سال ہے اگے میرے نال جبریل دور کردا ہے ایک باری دور کردا ہے اس سال جبریل نے 2 دفعہ دور کیتا ہے لگدا ہے کہ میرا آخری ٹائم آ گیا سورۃ النصر اتری ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے معمول ہے کہ جس ویلے آپ کو خلافت ملی آپ اپنے قریب ان لوگوں کو بٹھاندے ہیں جڑے صاحب علم صاحب بصیرت لوگ ہوندے ہیں ایک دفعہ صحابہ نے اعتراض کیا کہ جڑے عبداللہ بن عباس نے انہاں جڑے ساڈے بچے تے پوترے نے تسی انہاں نوں محفل چ ساڈے نال بٹھاندے ہو جڑا استاد ہوندا ہے عمر استاد ہاں حضرت عبداللہ بن عباس صحابہ ایک دوسرے دے شاگرد بھی ہیں اور یہ ایک عجیب گل ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف بڑے صحابی ہیں وہ شاگرد ہیں حضرت عبداللہ بن عباس دے
وہ بڑے ایک چھوٹے ایک اعتراض کیا جاتا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے 6000 حدیثاں نے 5000 سنتے حدیث ہیں، حالانکہ انہوں نے نبی علیہ السلام کی زندگی کے 4 سال 3 سال پائے اور ابو بکر صدیق نے ساری زندگی نام رہے. تو دا جواب یہ ہے، پہلا جواب حضرت ابو بکر صدیق جڑے آنا وہ خاموش رہنے کہ زیادہ ہو سکتا ہے کہ میری زبان جو کوئی ایسی گل نکلے میرے مصطفیٰ نے نہ کی ہو. اس تو احتیاط. دوسرا جواب یہ مہاجرین اور انصار آنا، مہاجرین تاجر آنا، انصار کھیتی باڑی کرتے ہیں، انہاں اپنا کام بھی کرنا ہوتا ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں ٹائم دی روٹی دا صرف انداز میں روٹی لگ جائے میں سارا دن محمد رسول اللہ دی طرف سے پیا ہونا. ایک دفعہ میں کہ یا رسول اللہ میرے گل یاد نہیں رہی. اور آخری وجہ اور بڑی وجہ کیوں حضرت ابو ہریرہ نے زیادہ حدیثیں یاد ہیں میرے گل یاد نہیں رہی. آپ نے فرمایا اپنی گود کھول، چادر کھول، اپنی کھولی. ایک روایت کے اندر آتا ہے آپ نے اپنا لعاب مبارک حضرت ابو ہریرہ کے منہ پہ دیا اور دوسرے میں آتا ہے آپ نے فرمایا آج تو بعد تین کوئی شے نہیں بنتی. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں پھر اس تو بعد میں کوئی شے بھلی. اس حدیث اس دعا کی وجہ تو حضرت ابو ہریرہ نے اعتماد ہے کہ میری زبان جو کوئی گل غلط نکلنی نہیں، کیونکہ میرے مصطفیٰ نے آخیا ہے کہ میں کوئی شے بھولنی نہیں. یہ اعزاز ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ. جی ویسے تو یہ جو ایام چلتے ہیں نا انہاں وچ سبق چلتا ہے دفاع صحابہ کس کا، کیونکہ انہاں پچھلے دنوں میں صحابہ ہوتے بڑا ٹیچر تے بڑے بکواسات ہوئے ہوتے کہ اسی وہ کوشش کرتے ہیں اب جڑے ساڈے سنگی نے انہاں دا دل مطمئن رہے. لیکن اللہ جزائے خیر دے وہ حیات صاحب انہاں دی گل ٹال نہیں سکیا. آج ساڈا موضوع کی ہے فکر آخرت، موت نو یاد کریں جنوں اسی برائی بیٹھے ہیں جڑی ساڈے سرے ہوتے ہیں لٹکی ہوئی ہے جن تلوار ہوندی ہے کوئی پتہ نہیں کس ٹائم آ جائے. ہن تذکرہ چل رہا ہے دیکھو نا اللہ نے موت کی یاد واسطے سب تو زیادہ تذکرہ اپنے نبیوں کا کیا اور موت کی یاد واسطے اللہ نے سب تو زیادہ لفظ موت دا محمد رسول اللہ واسطے بولیا صلی اللہ علیہ وسلم. جڑا سی ادھر پردہ فرما گیا یہ لفظ بڑا خطرناک ہے، اس تو بچنا چاہیے. کیوں یہ سارا ذہن بنے ہوا ہے کہ آخر رسول اللہ سے موت آ گئی یہ موت اللہ رسول اللہ کی شان کے خلاف ہے. تو بھائی قرآن جڑی گل کی ہے قرآن رسول اللہ کی شان کے خلاف کی ہے اور جناب صدیق اکبر نے گل کی ہے انہوں نے خلاف کی ہے. جی پہلی باری اعلان موت کا کس صحابی نے کیتا ہے رسول اللہ کی موت کا؟ حضرت ابو بکر صدیق نے کی فرمایا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد ماتا. اور لوگوں جڑا بندہ محمد رسول اللہ دے بارے عقیدہ رکھدا ہے کہ وہ حاجت روا تے مشکل کشا نے مشکلاں ٹالن والے نے ان محمدا قد ماتا. سن لو او فوت ہو گئے. حضرت عمر کھڑے نے تلوار اپنے اندر رسول اللہ دی موت دا سن کے آپ کو باہر ہوئے پہنے فرماتے ہیں جس نے میرے مصطفیٰ دی موت دا نام لیا میں اودی گردن اتار دے مانگا. حضرت ابو بکر فرماتے ہیں اجلس یا عمر اجلس یا عمر اجلس یا عمر. عمر بیٹھ جا بیٹھ جا بیٹھ جا. حضرت عمر آتے ہیں میں بیٹھا کوئی نہ دے. ابو بکر نے قرآن دی تلاوت شروع کر دیتی ہے. حضرت ابو بکر فرماتے ہیں محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات. میرے نبی دے صحابہ میرے نبی نال چلن والے میرے نبی دے اشارے تے
جانا لین والے آؤ تے جانا دین والے آؤ میرے دین واسطے اپنی عزت قربان کرن والے آؤ اپنے گھر قربان کرن والے آؤ سن لا اے میں تحفہ محمد تھان دیتا ہے پر اس تھوڑے کول رانا کوئی قد خلق من قبل الرسل اس تو پہلے نبی آئے ہیں دنیا تیرا کوئی نہیں تے محمد رسول اللہ نے بھی رانا کوئی نہیں آفائن ماتا یہ سنت ادا ہو رہی ہے حضرت ابوبکر پڑھ رہے ہیں نال نال صحابہ بھی پڑھ رہے ہیں آفائن ماتا میرے سنیا تیرے تے موت آ جاوے اس واسطے لفظ کی بولنا ہے جدو آقا علیہ السلام تے موت آئی یہ لفظ بولنا ہے آقا علیہ السلام تے موت آئی اسینا اللہ دے رسول دا قرآن کو زیادہ حیاء کر سکتے ہیں نہ صحابہ کو زیادہ وفا کر سکتے ہیں جس ویلے قرآن نے لفظ بولے آئے صحابہ نے بولے آئے تو سانوی بولنے میں حرج کوئی نہیں سانوی بولنے میں حرج کوئی نہیں ذرا کل موت رسول دی چل رہی ہے تھوڑی بھی کوئی تو موقع آگے آنا ہے برکت آفائن ماتا او میرے مصطفیٰ تیرے دل موت آنی ہے حضرت عمر فرمان دینے جس ویلے حضرت ابوبکر صدیق نے آتا تلاوت کی دیا میریاں لتا کمر لگ پہیاں میں زمین تے گر گیا میں آکیا جنی کل میں ناس مندہ پر ہو گئی ہے اے اللہ دا فیصلہ ہے دنیا تے کسی ہمیشہ رہنا نہیں شاعر عربی دا کہاندا ہے لو کانت الدنیا تدوم لواحد لکان رسول اللہ فیہا مخلدا دنیا تے اگر کوئی ہمیشہ رہندا کہ رسول اللہ دنیا تے ہمیشہ رہندے وفات محمد دلیل محمد رسول اللہ دی آپ کی وفات اس کرنے دلیل ہے لیس للہ غالب جیڑا فیصلہ اللہ کر دے میں کوئی ٹال سکتا نہیں ثابت ہویا اللہ دی اجازت تو سوا کوئی نبی بھی کچھ کر سکتا نہیں تے ولی ہے نہیں پیچھے انہاں کی کرنا ہے جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موت آئی ہے اللہ نے میرے مصطفیٰ دی موت دا تذکرہ کیتا ہے موت آکھ دے کس نوئے انقطاع الروح عن الجسد جسم نہ روح دا جدا ہو جانا جسم نہ روح دا جدا ہو جانا جسم بکلا ہو جاوے روح بکری ہو جاوے ان سوال پیدا ہویا میرے مصطفیٰ دی روح جدا ہوئی ہے کتے میرا آج دی رات ہے میرے مصطفیٰ میرا آج دے سفر کر رہے ہیں میرے مصطفیٰ فرمان دے ایک میں مکان بیٹھی آئے بڑی شان والا بڑی عظمت والا بڑی رفتہ والا فوقو عرش الرحمن او دا چھت اللہ دا عرش ہے میں جبریل کو سوال کیتا جبریل کس کا مکان ہے جواب میں آئے تھوڑا مکان ہے میں آکھیں اجازت ہوئے تے میں ساری جنت جے ویکھی اپنا مکان ویکھی جاواں جواب ملیا نہیں ہجے تھوڑی عمر باقی ہے جس ویلے تھوڑی عمر پوری ہونی ہے تسی ڈیرا ایتھے رب کول لانا کتھے آپ دا ڈیرا آپ دی روح مبارک کتھے عرش معلا دے نال کتھے عرش معلا دے نال اتھے روح مبارک جسم مبارک کتھے اتھے مدینے میں اور مسلمانہ دا عقیدہ ہے نظریہ ہے کہ میرے مصطفیٰ دا جسم مبارک آج بھی اون کی طرح تازہ ہے پھول گلاب دا ٹیڑی تے تازہ نہیں ہوتا جتنا میرے مصطفیٰ دا آج بھی جسم تازہ اور اس ہاتھا عقیدہ ہے ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل رساد الانبیاء اللہ نے زمین پہ حرام کیتا ہے انبیاء دے جسمان کو کھاو
جی بڑا مشہور واقعہ، حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال پیر ہے کتھے زمین اتے، 100 سالہ میں زمین نے حضرت عزیر دے جسم کو جاکھیا نہیں، احترام ہے، لیکن گل یاد رکھو جڑا فوت ہو جاتا ہے وہ دنیا نال کوئی تعلق نہیں ہوندا، نہ وہ پچھلیاں نہیں سندا نہ وہ جواب دے سکدا۔ اے عقیدہ قرآن کے خلاف ہے جو بندہ آ کے سنتے نے۔ اللہ کا قرآن کی یاد ہے ان تدعون لا يسمعوا دعاءكم ان تدعون لا يسمعوا دعاءكم۔ اور عقیدے دی گل وچ مولوی کی آکھے نسینے سمندے، پیرا دی گل نسینے سمندے، ولیاں دی گل ایتھے نہیں چلدی، ایتھے گل چلدی ہے تے قرآن دی۔ رب دا قرآن ہے 22 سپارہ ہے، سورت نمبر 35 ہے، آیت نمبر 14 ہے میرے سامنے۔ اللہ فرماندے نے جیڑا دنیا تو ٹر جاوے تھوڑیاں گلاں او سن سکدا نہیں، وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، جواب دے سکدا نہیں، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ۔ او میرے بھائی یہ عقیدے نہ پیا بناوی، اللہ تو علاوہ کسی اور تے آس امید نہ لاوی، جڑا اپنے آپ کو موت کو نہیں بچا سکتا، جڑا اپنے آپ کو موت دے جام کو محفوظ نہیں کر سکتا، اور دنیا دیا مراداں بھی پوریاں نہیں کر سکتا۔ میرے دوست اللہ نے موت کا تذکرہ کیتا ہے، اور سب تو زیادہ اللہ نے بڑھ کر کے محمد رسول اللہ دی موت کا تذکرہ کیتا ہے۔ اللہ نے دسیا ہے اور میرے بندے تے دنیا تے نہیں رانا، کل من علیہا فان، کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر شے نے فنا ہو جانا ہے۔ یار جس ویلے بندے نوں پتا ہوئے میں اگے سفر تے جانا ہے، بندہ اس سفر دی تیاری کرتا ہے، پتا ہوئے صبح لاہور دے ٹائم تے بیٹھنا، بندہ رات دی تیاری کرتا ہے، کپڑے شپڑے تیار کر تھکتے ہیں، میں روڈ میرا بدلتا ہے، اللہ خوش رکھے۔ کہ موت کا جڑا تذکرہ ہے نا، اس نو سننا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ یہ جس دی موت ہوئی جڑا دنیا تو رخصت ہو جائے، کتنے ساڈے بھائی ساڈے پنڈ دے ساڈے بزرگ ہیں جتنیاں امیداں نال انہاں کمائیاں کیتیاں، بڑا انتظام کیتا جی۔ میری جس پنڈ کی شادی ہوئی بلواڑی پنڈ دا نام، میں اتنے گیا، میرے ایک دوست کو مل لے گیا ہے، عمارت ساری بھائی 4 منزلہ کوٹھی، کتنی 4 منزلہ کوٹھی بنی ہوئی ہے، اور کم از کم 50 کروڑ روپیہ لگا ہے۔ میں انہوں نے یاد میں تو کوٹھیاں کا لالچی نہیں، کیوں بھی چلو سکے گل سنانی ہے۔ جس بندے مکان بنوایا نا وہ باہر ہوتا ہے، جدوں اتنے مکان کا پورا ہویا نا، اس کوٹھی کا تالا کھولنا بھی انہوں موت نصیب نہیں ہوئی، اس تو پہلے وہ دنیا کو ٹر گئے۔ تو گل یہ ہے اللہ کے رسول نے اللہ کے قرآن نے سند سے ہے کہ اس چیز کو یاد رکھو۔ نبی علیہ السلام نے موت کی تیاری کا خود بھی بڑا انتظام فرمایا۔ سیابی آیا محمد رسول اللہ کو، آدھا یا رسول اللہ ذرا دسونا موت کی حساب، موت میری کرونی ہے، میں کوئی تیاری کرنا۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا تو تینے پوچھتا پہ آئے کہ مجھے میں تیاری کر کے آیا ہے۔ اگو سے آپی آتا یا رسول اللہ میرے کو نہ کوئی چنگا عمل ہے، نہ ایڈیاں نمازہ دینا روزے نے، میرے کو رہی تو شیئنی اوہب اللہ ورسولہ، میں موت دی تیاری کی ہوئی ہے، میں اللہ دے رسول نال محبت کرنا۔ اللہ دے رسول نے فرمایا میرے یارا خوش ہو جا، جس نال تو محبت کرنا ہے
جتھے بندہ والا کہ نہیں چاچا رہ جاؤ سی فلانا رہ جاؤ سی محبتہ نہیں اوے محبتہ نہیں اپنی مرضی کر رہے بدعات دے اندر چل رہا ہے انہوں دسو میرے بھائی ایک کول جملات آئی اللہ دے رسول دی سنت دے خلاف نے ایک جنہ تذیت تے حد جانا ہے فاتحہ پڑھنا ہے سنت دے خلاف نے اگو آتا یار کی کریے مجبوری ہے اللہ تعالی نے این عمل نہیں چاہیدا اے محبتہ نہیں چاہیدیا یا اللہ دے دی محبت چاہیے آمد اللہ کی دی محبت چاہیے نبی علیہ السلام کو صحابی آیا ہے دروازے تے کھڑا ہے آکے نبی علیہ السلام آتا یا رسول اللہ من دسو میں کیڑا عمل کرنا ہے نبی علیہ السلام نے سارے عمل دسے نے آپ نے جس ویلے گل پوری کی ہے ادب اللہ لا ازید علی ھذا ولا انقص اللہ دی قسم میں جمنا اور مصطفیٰ جنہ کرنا دسانی نہ بڑھوسا نہ گھڑوسا پچھاڑ دیا ہے وہ کی سواری کو اپنی سواری کو گریا ہے فوت ہو گیا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے عمل تے بڑا تھوڑا کیتا سوں پر جنت لے لئی سوں کتنا قبل کیتا ہے خالی وعدہ کیتا ہے کہ میں اللہ دے رسول دی غلامی دے اتے قائم رہوں اور غلامی کیے جیڑی گل سونے دسی جی میں آکھیے جی میں آج جیسی آکھیے اسی معاد کرتے ہیں یا اللہ سان پتہ لگے آ گل میرے مصطفیٰ دی سنت کے خلاف ہے اسی پھر وہ کدی نہ کریں اللہ اے پوچھو نا عاشق رسول جی عاشق رسول رسول اللہ نے محبت کر دیو جی محبت کرتے ہیں شاعر نے بڑے اچھے انداز سے استاد عملی پیرا ساڑھے سامنے رکھیا شاعر کے اندر کچھ لوگ کہتے ہیں میرے رگ میں نبی نبی کچھ لوگ کہتے ہیں میرے رگ میں نبی نبی پڑھتے ہیں نماز ہفتے میں کبھی کبھی نام نبی سنتے ہیں تو جھوم جاتے ہیں حکم نبی سنتے ہی گھوم جاتے ہیں اللہ کے رسول دا حکم آوے پہلے چاچا نے لوگ سی نہیں ساڑھے مولوی ہیں جاتے ہیں اور ساڑھا مولوی رسول اللہ تو اگے دسو یار آج دا مولوی مصطفیٰ تو اگے اللہ نے قرآن تو اگے لیکن اسی پڑھائے مائیں گی اللہ نے یہودیاں نے بارے فرمایا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ اللہ کو سوا یہودیاں نے مولویاں تے پیران رب بنایا ہے کیویں رب عبادت تے یہودی حضرت عزیر علیہ السلام دی کرتے ہیں عیسائی عیسیٰ تے مائی مریم دی کرتے ہیں یا اللہ رب کیویں بنایا ہوا ہے اللہ فرماتے ہیں جس ویلے گل میری آوے آ میری گل پیچھے کر دینے آن تے اپنے آدھی گل اگاں کر دینے آن تو گل میں کر رہا میرے پیارے پیغمبر نے سانو دسیا ہے موت اکل حقیقت ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اغتنم خمسا قبل خمسن او لوگو اس موت دی تیاری کر لو اس موت دی تیاری کر لو اے موت رویگی آئی ہے اے موت رویگی آئی اج تائیں نہ مرید چھڑے نہ پیرے کئی کھڑ دے باغ اجاڑ دیتے پھل مٹھے دے پھل کھیرے کئی چڑھ دی جانی توڑ سٹے کئی چڑھ دی جوانی توڑ سٹے نک پتلے تے اکھ چیرے کئی کھا گئی گبروں نسلان دے روندی امڑی رہی دل چیرے اس موت کو کوئی بچ نہیں سکتا میرے رسول نے فرمایا پانچ چیزوں کو غنیمت سمجھ
شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی نو موت تو پہلے، اپنی صحت نو بیماری تو پہلے، اپنی دولت نو آبادی تو پہلے، اپنی فراغت نو مشہور ہونے تو پہلے، اور آخری فرمایا وحیاتک قبل موتک، اپنی زندگی نو موت تو پہلے غنیمت سمجھ، اپنے آپ نو اللہ دے قرآن تے لیا، اللہ دے رسول دی گلاں تے لیا۔ اللہ کی فرما رہا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ او لوگو تبارک الذی بیدہ الملک، برکتہ دینے والا کون ہے؟ بولو یہ برکتہ دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ اسی لیٹ آئے ہو، میں تو الحمدللہ ٹائم نہ رہا، تشریف جلدی لے آندی جی، تقریباً 12 ہوئے نا 1:15 بجے تک، اس تو دیر نہ کیوں چند منٹ ہوں ساڈے یہ اسی قیمتی بنا لگیے، کوئی اللہ رسول کی گل سن لگیے، متے ساری زندگی بدل جائے جی۔ ایک جملہ ایک لہجہ بندے کی زندگی بدل دینا ہے۔ ساڈے ایک دوست نے فوت ہو گیا، اس نے دسیا وہ سمگلنگ کا کام کرتا ہے، آتا ہے کراچی میں سید عبد المجید نریم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے، میں گڈی چلاؤں گا وہ لتھے نہ میری بس ہو لے گئے، میں نے نہ کہ کر مارے سن لیا نہ چنگا لگی تو باہر آنے، آتا میرا تصور یہ ہے کہ میں اتنے گناہ کر چھٹے میری معافی کا ہونا حل ہی کوئی نہیں، میرا ذہن بنے ہوئے اور حضرت کا بیان ہی اس لیے اللہ سارے آدمی سن ہے، گناہ گار ہی نہیں سن ہے۔ آتے اس ایک بیان نے میری زندگی بدل چھٹی، پھر میں وہ بیان سنیا، پھر گڈی بھی اتنے چھٹی، میں گھر آ گیا، میں کھاؤں اللہ نو راضی کریے، شیطان نو بڑا راضی کرنے اس واسطے برکت پانی شیاں پنجویں چیز موت تو پہلے زندگی نو غنیمت سمجھو۔ کیوں؟ اگر اسی دنیا دے اندر اللہ دے قرآن نال دھیان نہ دیویے، محمد دی زبان نال دھیان نہ دیویے، اللہ دا قرآن کی فرما رہا ہے الذی خلق الموت والحیات، اللہ تعالی نے موت بنائیے، میں زندگی بنائیے، لیبلوکم ایکم احسن عملا، میں اس تو دو چیزاں بنائیاں نے تاکہ میں پتہ لگے نماز پڑھنے والا کون ہے، بے نمازی کون ہے، زکوٰۃ دینے والا کون ہے، بے زکوٰۃ مال کھانے والا کون ہے، شراب پینے والا کون ہے، سلامت تو بچنے والا کون ہے، زنا دے اندر پانے والا کون ہے، تے اپنی آنکھوں تے کناں اپنے آپ نو زنا تو بچانے والا کون ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، ایک دن آپ نے فرمایا ترا دسونا سویرے دی نماز پڑھائیے، اج راتی کسی خواب ویکھی ہوئے، میرے آقا نے پوچھا، صحابہ نے آکھیا یا رسول اللہ سی کوئی خواب نہیں ویکھی، آپ نے فرمایا میں خواب ویکھی ہے۔ کی خواب؟ فرمایا دو بندے آئے نے، انہوں نے میں اٹھایا ہے، میں لے گئے نے، چل دیا ایک خون دی نہر میں میں پہنچیا، ایک بندہ وہ خون دے اندر ڈبکیاں پہ مارتا ہے، جس ویلے باہر نکلن لگتا ہے باہر لاؤ دے منہ دے اندر ایک پتھر دینا ہے اور پھر نہر دے اندر گر جاتا ہے۔ اگے گیا، اگے ایک بندہ لمبا پیا ہوا ہے، دوسرا اودیاں باچھاں پیا چیلدا ہے، اکھاں پیا چیلدا ہے۔ اگے گیا، اگے ایک تنور ہے، اس دے اندر ننگے مرد عورتاں نے، میں انہاں کولوں پوچھیا جبریل دسنے کون نے؟ انہاں آکھیا جڑا بندہ خون دے نہر دے اندر آئیو حرام کھانے والا، لوکاں دے مال کھانے والا، سود خور بندہ ہے۔ دوسرا بندہ جیتیاں واچھاں چیریاں گئیاں، غیبتاں کرنے والا، جھوٹ بولنے والا، حدیث دے لفظ میں اے بندہ اٹھ کے ایک کوڑ مارتا ہے، سارے جان چوکھڑ جاندا ہے۔ آج یہ مبصر نہیں ہوتے تبصرہ کرنے والے ٹی ویاں سے ہیں، انہوں نے حدیث سامنے رکھنی چاہیے۔ ادارے بیٹھے ہونے ہیں، محفل بیٹھے ہونے ہیں، ڈاڑا کوڑ اسی مارتے ہیں جی، پھر وہ اگلا سنتا زمین اسی سمان بیچاریاں عورتاں دے لائے ہوئے ہیں، گھاٹا دے مرد بھی پولیس کر دی، غیبت ایک جی عورت باری کر دی ہے۔ اسی آ موبائل دا دور ہے، ایمانداری نال دسو ساڈی جڑیاں محفل ہوندیاں نے، کیا اس محفل وچ
99% اسی خلاف شریعت چلتی ہیں بولتے نہیں چلتے ہیں ساری محفل دے اندر ہمیشہ زنا دیا گلاں ہمیشہ برائی دیا گلاں کنا نال زنا کر رہے ہیں زبان نال زنا کر رہے ہیں اکھاں نال زنا کر رہے ہیں کیا بچنے ہیں اللہ فرماتا ہے میں موت اس کو بنائی بچ نہ چیزوں کو انہاں شیئں تو نہ بچ سے پھر تیری تباہی ہے یا اللہ کی کرا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام فرماتے ہیں سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ اور لوگوں سات بندیاں نو رب نے عرش دا سایہ دینا ہے کدوں ملنا ہے جدوں کسی بندے دا مڑکا دے گٹیاں تک کسی دا مڑکا گوڑیاں تک کسی دا مڑکا لکاں تک کوئی سارا ہی گناہ دی وجہ تو مڑکے دے اندر ڈوبیا ہے سارا جات اللہ قرآن دے اندر فرمانے نے لا ترى فيها عوجا ولا امتا زمین تانبے دی کوئی اونچی نہیں جا کوئی نہیں کوئی درخت کوئی نہیں کوئی کوٹھا کوئی نہیں کوئی چھان کوئی نہیں سارے جان سامنے سارے انسان سامنے اللہ نے اعلان کرنا ہے کہ اعلان کرنا ہے 7 قسم دے مواہد باہر آ جاؤ کتنے 7 مواہد ہونا ضروری ہے نبی دی سنت دا حیا کرنا ضروری ہے یاد رکھو بڑی کھلی ڈلی گل کر رہا 3 بندیاں نو معافی کوئی نہیں چاہے وہ نمازی ہو چاہے وہ روزے دار ہو چاہے وہ زکات دینے والے ایک جڑا اللہ دی توحید دی حیا نہ کرے دوجا جڑا اللہ دے نبی دی سنت دی حیا نہ کرے تیسرا جڑا نماز نہ پڑھے اقیم الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین اے 3 بندیاں دی کوئی بات نہیں بشک اگر جو مرضی کرتے رہو باقی جڑے بندے پھر بندہ کہ ٹھیک ہے بات کوئی نہیں کیتی رکھے اللہ کا کوئی مسئلہ نہیں آنا میرے منہ تے پھر میں تے دساں 7 بندیاں نو رب نے اس وقت عرش دا سایہ دینا ہے پہلا بندہ امام عادل انصاف کرنے والا بادشاہ ہے انصاف کرتا ہے اپنی رعایا دے اتے والد انصاف کرتا ہے اپنی اولاد دے اتے ایک پتر چنگا لگتا ہے زمین پاڑی دے دکتی دوجے نو انجے رکھیا ہے ظلم ہے اللہ مجھے گل پسند نہیں استاد ہے اپنے شاگرداں دے درمیان انصاف کرتا ہے سارے انصاف کرتا ہے پہلا بندہ جس نے انصاف کیتا دوسرا بندہ رجل نشا فی عبادت اللہ شاب نوجوان بندہ ہے اپنی نوجوانی اللہ دی عبادت میں لا رہا ہے خدا دلتے کرتا ہے ساری رات سما پر اٹھ کے تہجد پڑھتا ہے 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے تیسرا بندہ رجل قلب معلق بالمساجد تیجا او بندہ جدا دل ہر ویلے مسجد دے نال جڑیا ہوا ہے اے نہیں کردا جمعہ پڑھ لیا ہے وقت ہفتہ چھٹی عید پڑھ لی ہے ورسان دی چھٹی اجدہ نمازی اللہ کو نہیں چاہیے نبی علیہ السلام نے فرمایا احب الاعمال الاللہ ادومها وان قلا اللہ نو او عمل محبوب ہے جڑا ہمیشہ لاوے اگر تے تھوڑا ہوئے 5 وقت دی نماز اللہ نے فرض کیتی ہے باقی تہجد اللہ نے فرض نہیں کی نفلی نماز اللہ نے ضروری نہیں کیتیاں اور 5 ٹائم بھی تو پڑھ جی اگلا بندہ رجلن داتو امراتن ایک بندہ ہے تنائی دے اندر کھڑا ہے حسن و جمال والی بڑے خاندان والی عورت اس نے دعوت بے حیائی دینی ہے
جیڑی حضرت یوسف علیہ السلام نو زلیخا نے دیتی ہے او جوان کو کیا دا انی اخاف اللہ، او اللہ دی بندی دنیا تے نہیں ویکھ رہی، اکثر یہ ہوتا ہے شیطان دل دے اندر پاؤندا ہے اے موقع وقت نوں لبنا، اللہ دا میرے بندے جویں تیرے اے برائی دا موقع وقت نہیں لبنا، جی اس برائی تو پیچھے ہٹیا تے دی اچھائی دا موقع بھی وقت نوں لبنا۔ اور دنیا دے اندر بندہ اللہ تو ڈر کے ذرا چھڑ دیندا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ترے بندے غار دے اندر پھنس گئے، ایک بندہ ماں باپ کا خدمتگار ہے اس وجہ تو کوئی نجات ملی، دوسرا بندہ مزدور کی مزدوری دینے آیا، تیسرا بندہ بخاری شریف دے اندر ہے اس نے دعا منگی ہے آتا یا اللہ میرے چاچے دی تھی میں بڑی چنگی لگ دی آئی وہ میرے موقع نہیں دیں دی، کات میں گیا وہ میرے کول منگا نہیں ہے، میں انہوں 120 دینار دیتے نے اس شرط دے کہ میرے تیرے درمیان جڑا پردہ ہے ہٹا دے، یا اللہ جس ویلے میں زنا کرن لگا کپڑے اتار دیتے نے وہ میں نہ دیے اتق اللہ، اللہ کو لوٹا، او میرے اللہ اتھوں میں پچھاڑ رہا صرف تیرے ڈر کو، اللہ دے رسول فرما دے رہے او دے منہ گل نکلنی آئی غار دا پتھر اللہ نے ہٹا دیتا، یہ دنیا دے اندر نہیں ہو سکتا ہے، او دے ارحم الراحمین ہے۔ اگلا بندہ جیڑا صدقہ کرتا ہے اتنا لکا کے کرتا ہے، سجے ہاتھ نو نہیں پتا کھبے کی کیتا ہے صدقہ، کھبے نو نہیں پتا سجے نے کی کیتا ہے، آخری بندہ رجل ذکر اللہ خالیات، ایک بندہ تنہائی دے اندر اللہ نو یاد کرتا ہے، اللہ دیا رحمتاں نو ویکھدا ہے تے اپنے گناہاں نو ففاضت عینا، اللہ دے ڈر تو دی اکھاں چوں آنسو آ جاندے، انہوں پتا ہے کہ میں مرنا ہے، ایک دن میں اللہ دیا پیش ہونا ہے، جہاں میں عبرت کے ہر سو نمونے، جہاں میں عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندہ کیا رنگ بونے، جگہ بھی لگانے کی دنیا